بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور کیسی لگ رہی ہوتی ہے ہماری ویڈیو ہمیں ضرور بتایا کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیا کریں اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں۔ شکریہ۔ تو ہم جیسے رمضان شریف کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ تک کم سے کم ٹائم کی ویڈیو پہنچے جو کہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں اور ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کے سلطان سردار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول فرما۔ بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ ویڈیو تھی، اور رمضان شریف میں کوشش کیا کریں کہ اس طرح کے جو بھی ویڈیو ہوں انہیں آپ لازمی سنا کریں، دیکھا کریں۔ اس میں حوالہ نمبر جو ہوتا ہے، نمبر تو ایڈ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن میں فیضان رمضان اور جہاں سے یہ میں لے رہی ہوتی ہوں فضائل رمضان مبارک، وہ میں پورا اس میں لکھ دیتی ہوں تاکہ اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں، جہاں سے میں آپ کو ویڈیو یہ بتا رہی ہوتی ہوں۔ پیج نمبر 37 تھا، میں یہاں پر یہ فیضان رمضان اور یہ چیزیں یہاں پر مینشن کر دوں گی، تو لازمی آپ سنا کریں، دیکھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ جتنے نیک عمل ہو سکیں وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو اسے کرنے کی پوری کوشش کیا کریں، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کریں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر کسی کی مدد کریں تو وہ پیسوں سے ہی ہوتی ہے، آپ ویسے بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں، لوگوں کو دعا کر سکتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ بغیر پیسوں کے بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ ان کی مدد کرنے کا اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے تو وہ پیسوں سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اور طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں، کسی کے لیے آپ آسانی کر دیں، کوئی مشکل میں ہے جو بھی آپ اس کی مشکل حل کر سکتے ہیں، اگر آپ کے تھرو ہو سکتی ہے تو ضرور کوشش کیا کریں، اور ہر ایک کے لیے دعا کیا کریں۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، بڑا اثر ہوتا ہے، تو لازمی دعا کیا کریں۔ اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ سحری اور افطاری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس میں لازمی دعا کیا کریں، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اچھی باتیں کیا کریں۔ سیکنڈ چیز یہ کہ ہماری جو ماشاءاللہ سے نمازیں ہیں، 5 ٹائم کی اذان جو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اذان سنتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، اذان کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس تو بہت سے ٹائم ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی اذان سننے کی، ہم اپنے کاموں میں تو بس اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بس اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، لیکن ہم اس کا احترام نہیں کرتے۔ تو دل سے ان چیزوں کا احترام کیا کریں، صرف رمضان میں ہی نہیں، ویسے بھی کوشش کیا کریں کہ آپ جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، یہ چیزیں ہمارے اندر ہماری تربیت کا حصہ ہونی چاہیے، اور جو عمل ہم کرتے ہیں وہی ہمارے بچے اور ہماری اولاد اور ہماری فیملی ممبرز انہی کو دیکھ کر فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ نیک اعمال کریں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اب چھوٹی سے چھوٹی کوشش کریں نا، آپ اپنی فیملی تک کی کوشش کر لیں کہ آپ انہیں نیک اور اچھے راستے پر ڈالیں، تاکہ جو مسئلے مسائل، جو مشکلیں، جو پریشانیاں آپ کو اس صورت میں اللہ نہ کرے ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں، جو کہ بڑی، میں نہیں اس ٹاپک پہ جانا چاہ رہی، جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، تو ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اسی صورت میں کہ ہم خود کو، اپنی فیملی کو دین کی طرف جس قدر ہو سکے اٹیچ کریں، کیونکہ یہ اٹیچمنٹ ویسے بھی ہمارے لیے
دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، تو ہمیں اسے کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ خود بھی ان چیزوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کروائیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آج آپ سے کافی زیادہ باتیں ہو گئیں ٹاپک سے ہٹ کر بھی، تو دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔